اور اولاد بھی کی منگو شاہ جی نیک اے نہیں کہ اللہ پتر دے اللہ کل منگو اولاد اللہ جڑی بھی دینی پتر دے وے دھی دے وے تو بہتر جاننے جڑی میرے حق میں بہتر ہے نا او جڑی بھی دے وے تو اللہ نیک دے یہ ہے سمجھ آ رہی تو تحریمات لغیر اللہ کا پھر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تحریمات لغیر اللہ اللہ نے ان چیزوں کو تمہارے اوپر حرام نہیں کیا اللہ کے سوا اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی اس کو خوش کرنے کے لیے اپنے اوپر اس چیز کو کیا قرار دیتے ہو حرام قرار دیتے ہو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے حرام قرار دینے سے وہ حرام نہیں ہوتی یہ حلال ہے اس کو کھاؤ جیسے وہ پیچھے گزر چکا ہے ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا حام یہ ہے اچھا نیازات لغیر اللہ کسی غیر اللہ کی منت مننی میرا فلانا کم ہو گیا تو میں فلانا دربار تک کی دیساں دیکھ دیساں بکرا دیساں فلانا دے نادی میں شرنی منساں ٹھیک ہے بابا میرے کم کرا دے اب یہ جو ہے اس میں اس کا نظریہ کیا ہے کہ میں یہ کھاؤں گا کھلاؤں گا تو بابا کیا ہوگا خوش ہوگا اللہ فرمایا کہ یہ نظریہ توڑو یہ حرام ہے اس سے غیر اللہ نہ آ گیا اس سے بشک اللہ نہ لائب کی ذبح بھی کرے نا تب یہ کھڑا کی ہے جائز نہیں ہے کیوں اس نے غیر اللہ نہ تو کی کر دیتا ہے نامزد کر دیتا ہے فرق صرف اعتقاد کا ہے یہاں پر عقیدہ کیا ہے کہ نہیں کھاؤں گا تو خوش ہوگا اللہ فرماتا ہے عقیدہ توڑو کھاؤ ایتھے عقیدہ ہے کھاسا تے خوش ہو سی اللہ فرماتا ہے کہ نہیں کھانا یہ حرام ہے یہاں اسی چیز کا ذکر ہے ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ نہ کھاؤ ان جانوروں اس چیز کو کوئی بھی چیز ہے چاہے جانور ہے شرینی ہے مٹھائی ہے لوڑی ہے دلوڑی ہے کچھ بھی ہے نہ کھاؤ اس میں سے لم یذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ اور یاد رکھو یہ چیز فسق ہے غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز نامزد کر دینا کیا ہے فسق اور فسق کا بھی آخری درجہ کامل درجہ مراد کفر ہے پیدا کس کی تھی پیدا کس کی تھی یہ اللہ کی تھی یہ ہے سبزر صاحب جی اللہ پیدا کس کی تھی اللہ تے نا دے کس نے دے دے بابا بابے دے نا دی اگر اللہ دے نا دی اللہ فرمائے وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ یہ فسق ہے فسق کا کیا آخری درجہ کفر ہے سمجھ آ رہی وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ اور بے شک شیاطین جو ہے نا شیاطین من الجن والانس جنات اور انسانوں میں سے لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ وہ اپنے ساتھیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں لِيُجَادِلُوكُمْ تاکہ وہ آپ سے جھگڑا کریں دین کے معاملے میں اللہ کے احکام کے معاملے میں اللہ کی نشانیوں کے بارے میں وہ تم سے جھگڑا کریں یہ شیاطین وسوسے آپ کو ڈالتے ہیں شیاطین کتنے ہیں انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں سے بھی ہیں وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اور یاد رکھو میرے پیغمبر اگر تم نے ان کی پیروی کی نا إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ تو تم بھی کیا ہو جاؤ گے لَمُشْرِكُونَ البتہ مشرک ہو جاؤ گے شرک کرنا یعنی غیر اللہ کی نام پر نامزد کی ہوئی چیز کو اگر تم حلال سمجھو گے غیر اللہ کے نام پر نامزد کی ہوئی چیز کو حلال سمجھو گے اور غیر اللہ کے نام پر حرام کی ہوئی چیز کو حرام سمجھو گے اللہ نے حرام نہیں کی تو تم کیا ہو جاؤ گے مشرک یہ مطلب ماں باپ کے سالے ثواب کے لیے بھی ماں باپ کے نام کی نہیں نام کی نہیں نام اللہ کا ہی ہے طریقہ کار آپ کو بتاؤں یہ سالے ثواب ہمیں جو بھی دینا نا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ بزرگوں کو ثواب پہنچے مقصد یہ ہوتا ہے اس کا طریقہ کار میرے بھائیو یہی ہے اللہ اس دیگ کو اس جانور کو اس ٹافی کو اس روپیے کو میں تیرے نام پر صدقہ کر رہا ہوں خیرات کر رہا ہوں اس کا ثواب تو میری اماں کو میرے ابے کو میرے بھائی کو میرے بزرگ کو میرے نیک جس کو بھی پہنچانا چاہتے ہیں پوری کائنات کو اگر آپ پہنچانا چاہیں تو پوری کائنات کو پہنچ جائے یہ طریقہ اصل ہے
نام کس کے دینے؟ اللہ اللہ کے نام پر دینا ہے. اللہ تیرے نام پر دیتا ہوں. تو نے اس جانور کو پیدا کیا ہے, تو نے ہی مجھ سے یہ تکلیف دور کی ہے, تو ہی دور کرنے والا, تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. اور حقیقت بھی یہی ہے, کوئی دور کر سکتا ہے؟ کتنے اندھے ہیں, کتنے اندھے ہیں, کوئی ان کو آنکھ دے سکتے ہیں؟ کتنے ڈورے ہیں, کوئی لے آؤ مجھے ان کو جناب سنا کر دکھائے. کتنے گنگے ہیں جو ان کو بلوا کر دکھا سکے. کتنے لولے لنگڑے ہیں جو ان کو سیدھا چلا کر دکھا سکے. کتنے پاگل چل رہے ہیں, کتنے پاگل ہیں, بڑے خوبصورت جوان ہیں, بڑے خوبصورت ہے, ہم سے زیادہ ان کے اندر, لیکن کیا ہے, دماغ کی ڈگری ڈھیلی ہو گئی ہے, کوئی کام ان کو پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا. کوئی ہے جو ان کو صحیح درست کر سکے, ان کو عقل مند بنا سکے؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ دکھاؤ, کر کے دکھاؤ. ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سارا کچھ چل رہا ہے, پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی, پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی, پھر بھی ہم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کے سامنے جھکتے ہیں, ان کے سامنے جا کر دہائیاں دیتے ہیں. دہائی دینی ہے تو صرف کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی. قرآن ہمیں یہی کہتا ہے. اب یہاں سے آگے اللہ بشارت اور ساتھ تخویف بھی ذکر کریں, دو چیزیں, بشارت بھی تخویف بھی. اللہ مومن اور کافر کی مثال دے کر اللہ سمجھا رہے ہیں. ہاں جی صفدر صاحب جاگتے پہ ہے نا جی بڑا. اومن کانا میتن, کیا کانا ہے, میتن کیا مردہ, مردہ سے مراد کیا ہے؟ کافر نہیں, مردے سے مراد مرا وہ نہیں ہے, کافر. مردہ سے مراد کیا ہے؟ کافر ہے. فَأَحْيَيْنَاهُ, پھر ہم نے اس کو اسلام کی نعمت سے نواز کر زندہ کر دیا, اسے مسلمان بنا کر کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا. تو کافر میت ہے اور مسلمان زندہ ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے مثل المؤمن والکافر کمثل الحی والمیت, مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت. مثال اس آدمی کی جو اللہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی, اور اس کی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا, اس کے, ان دونوں کی مثال مردہ اور زندہ کی ہے. مردہ اللہ کو یاد نہیں کرتا, زندہ اللہ کو یاد کرتا ہے. یہ مثال دیکھ رہے حدیث میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں اللہ فرماتے ہیں اومن کان میتن, کیا وہ شخص جو کیا ہے؟ مرا ہوا, مردہ ہے. فاحییناہ, پھر ہم نے اس کو کیا کیا؟ زندہ کیا. وجعلنا له نورا, اور ہم نے اس کے لیے نور پیدا کر دیا, روشنی پیدا کر دی, اسلام کی روشنی. ہم نے اس کے لیے کیا پیدا کر دی؟ اسلام کی روشنی پیدا کر دی. یمشی بہ فی الناس, اور وہ اس کے ذریعے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے, وہ اس کے ذریعے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. کمن, کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ مثلہ, جس کی حالت یہ ہے, فی الظلمات, کہاں پڑا ہوا ہے؟ اندھیروں میں پڑا ہوا ہے, اندھیروں میں. لیس بخارج منہا, اور وہ اس میں سے نکل, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کذالک زین للکافرین, اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ مزین کر دی گئی ہے کافروں کے لیے ما کانوا یعملون, جو وہ کام کیا کرتے تھے نا, ان کو خوبصورت بنا کر ان کے سامنے دکھا دی گئی. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں یہاں پر نور کیا ہے بھائی؟ نورن واحد ہے, اور ظلمات کیا ہے؟ جمع ہے. اللہ کی توحید اسلام ایک ہی ہے, اور اندھیرے بہت سارے ہیں, گمراہی کے اندھیرے بہت مختلف ہیں. شرک ہے, بدعات ہے, رسم و رواج ہے, پتہ نہیں کیا کیا, شیطان کے مختلف چیلے چاٹے جناب علی, اتنے طریقے ہیں کہ بندہ, اور جو اندھیروں میں چلا جائے نا, اس کے لیے وہاں سے نکلنا کیا ہو جاتا ہے؟ لیس بخارج منہا, قرآن کیا کہہ رہے ہیں, اس سے نکل نہیں سکتا. اللہ جو کہ ایک ہے, اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور السماوات والارض, اللہ منور السماوات والارض, اللہ ہی زمین و آسمان کو روشن کرنے والا ہے. زمین و آسمان کی روشنی سے مراد کیا ہے؟ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ ہی زمین اور آسمان کو روشن کرنے والا ہے. سمجھ آ رہی؟ نور اکیلا ہے
اور ظلمات کفر کے اندھیرے بہت سارے اللہ وکذالک جعلنا، یہ چوتھی وجہ جو ہے نا نہ ماننے کی، دوبارہ لفظ ذکر کسی بھی گزر چکی ہے. وکذالک زین للکافرین، کافروں کے لیے اللہ نا ان کے برے اعمال کو خوبصورت کر کے شیاطین پیش کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ایسے بڑھ جگہ کم کر دیتے ہیں. اچھا وکذالک جعلنا چھٹی وجہ ہے نہ ماننے کی. وکذالک، اور اسی طرح جعلنا ہم نے مقرر کر دیے ہیں، بنا دیے ہیں، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اکابر سردار، بڑے بڑے لوگ، مجرمیہا مجرم گناہگار. اکثر آپ دیکھو گے علاقے کے جو بڑے وڈیرے چودھری ہے نا، وہ کیا ہیں؟ گناہوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، ناراض نہیں ہونا اس بات پر. استاد چودھری نے اکثر ہے نہیں، یہ ہے کہ نہیں؟ دیکھتے نہ رہتے اپنے علاقے سے چودھری جنہوں کو مال چوکھا ہوتا ہے نا، وہ کس پاسے لگے؟ شراب بچ، جوے تھے، زنا میں، حرام کاری میں، برے کاموں میں لگے ہوئے. ان کا ہاں کچھ قلیل درمیان میں ایسے بھی ہیں جو اللہ والے بھی ہیں، لیکن اکثر آپ کو مسجد میں آپ کو ملیں گے غریب طبقے کے لوگ زیادہ ملیں گے آپ کو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مجرمین. قرآن کہہ رہا ہے اسی طرح ہم نے بنا دیے ہر بستی میں اکابر سردار، بڑے بڑے لوگ جو ہے نا، کیا بنائے؟ مجرمین، جس کے گناہگار ہیں. لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ اس میں گلے بہانے کریں، چالیں چلیں. وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، اور وہ شرارتیں ان کی چالیں نہیں ہیں مگر اپنے ذات پر. ان کا نقصان کس کے اوپر ہے؟ ان کی چالوں کا نقصان کس پر ہے؟ ان کی اپنی ذات پر ہے. وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ مولوی کا راستہ روک رہے ہیں، ہم نبی کا راستہ روک رہے ہیں، ہم اللہ والوں کا راستہ روک رہے ہیں، انہیں دین کی تبلیغ سے روک رہے ہیں، تو ہم بڑا کام کر رہے ہیں. تو یہ نہیں پتا کہ اس کا وبال جو آنے والا ہے وہ کس پر آنے والا ہے. اس دائی کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، نبی کا تو کوئی نقصان نہیں ہے. میرے نبی کا دین تو چلتا رہے گا، میرے نبی کا دین تو چلتا رہے گا، قیامت تک چلے گا، قیامت کی صبح تک چلے گا، جب تک چاند سورج ہے اس وقت تک میرے نبی کا نام روشن ہے. ہاں، اور جب نبی کا نام ختم ہو جائے گا تو چاند سورج ختم ہو جائے گا. یعنی جب ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، اس وقت قیامت آ جائے گی. قیامت آ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ دنیا کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت ہے. اس دنیا کو وجود جو بخشا اللہ نے اس لیے بخشا ہے کہ صدر صاحب کی کر رہا ہے؟ اللہ دی عبادت ہے. اور جب اللہ کی عبادت ختم ہو جائے گی، اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا، تو پھر مقصد کیا ہو جائے گا؟ ختم. پھر دنیا کے رہنے کا وجود کا مقصد بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم. اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھ کر، سمجھ کر، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.